سگے کوئے مدینہ ہو جائے میرا نام سگے کوئے مدینہ ہر شخص مجھے اب تو خدا را یہ دعا دے ہر شخص مجھے اب تو خدا را یہ دعا دے اے چشمہ دی ابر کرم بحر سخا تو اے چشمہ دی ابر کرم بحر سخا تو اس وادی دل کو میری گلزار بنا دے اس وادی دل کو میری گلزار بنا دے ہے میری تو فریاد یہی شاہ مدینہ ہے میری تو فریاد یہی شاہ مدینہ یا اپنا بنا لے مجھے یا جلوہ دکھا دے یا اپنا بنا لے مجھے یا جلوہ دکھا دے لکھتا ہوں جو میں شوق سے اے صاحب لولاک لکھتا ہوں جو میں شوق سے اے صاحب لولاک نعتوں کو میری بحر خدا جذب و جلا دے نعتوں کو میری بحر خدا جذب و جلا دے یہ میر گناہگار تیرے نام پہ آقا یہ میر گناہگار تیرے نام پہ آقا ایک بار تو کیا جان کو 100 بار لٹا دے ایک بار تو کیا جان کو 100 بار لٹا دے بیتاب نگاہوں کو کوئی مجدہ سنا دے کب آئیں گے سرکار کوئی اتنا بتا دے. بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے ڈاکٹر قاری محمد یونس. کلام تھا میر صلاح الدین کا. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. آصف علی صاحب
ضلع سانگڑ سندھ سے پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت، وضو کرتے وقت طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے اور اس کا علاج کیا ہے؟ جناب آصف علی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے۔ آپ اور دیگر معزز سامعین کی رہنمائی کے لیے اس اہم موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا کہ اس طرح کے وہم اور وسوسے کے مرض میں عموماً شیطانی اثرات شامل ہوتے ہیں، تاکہ ایک مومن مسلمان آدمی تسلی سے پاکی اور عبادات وغیرہ ادا نہ کر سکے۔ شیطان جو آدم کی اولاد کا ازلی دشمن اور بدخواہ ہے، اس نے انسانیت سے دشمنی نبھانے اور اسے تنگ کرنے کو اپنا مقصد اور ہدف بنایا ہوا ہے۔ اب اللہ کی توفیق اور نصرت و تائید سے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ شیطان اللہ کے نیک بندوں سے اپنی پرستش اور عبادت کروا سکے، لیکن شیطان چونکہ کسی نہ کسی طرح اپنی دشمنی نکالنے کا موقع دیکھتا رہتا ہے، لہٰذا یہاں بھی وہ ایک مسلمان کو اس کی طہارت، عبادت اور باقی دینی امور میں شکوک اور شبہات اور وسوسوں کے شکار بنا کر گویا کہ یوں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ لو، اگر یہ میری بات مان کر میری عبادت نہیں کر رہا تھا تو میں نے اس کی اپنی وہ عبادت بھی خراب کر دی ہے جو یہ اپنے اللہ کے لیے بجا لانا چاہتا تھا۔ ایک بندہ مومن کو مضبوط، استقامت والا اور بلند ہمت ہونا چاہیے۔ یہ وسوسے اور شکوک و شبہات تو شیطان کے ابتدائی حملے اور نسبتاً آسان وار ہے، تو کیا آپ اتنی آسانی سے شیطان کے آگے ہتھیار ڈال کر اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں گے؟ ایک غیرت ایمانی والا مومن کبھی بھی اتنی آسانی سے شکست نہیں کھا سکتا کہ شیطان نے مجھے اور آپ کو بہکانے کی کوشش کی اور ہم اس کے دام میں پھنس کر تردد، وہم، شبہات اور شکوک کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ کبھی بھی شیطان جب آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال کر آپ کو بہکانا چاہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، یقیناً اللہ کی ذات سمیع اور علیم، بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان شیطانی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو یہ بات اپنے آپ کو سمجھانے اور یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے قرآن اور حدیث میں دیے گئے حکم اور فقہائے کرام کے سکھائے ہوئے صحیح اور مسنون طریقے پر طہارت کا اہتمام کیا ہے، استنجا اور وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، تو یہ حقیقت میں وضو اور غسل ہی ہے۔ شریعت کو مطلوب طہارت وہی ہے، اور آپ کی عبادت اور نماز بھی صحیح طور پر ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ یقین کر لیں کہ ان شیطانی وسوسوں سے آپ کے وضو اور نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دنیا میں کہیں بھی کسی فقیہ یا عالم کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ وسوسے اور وہم سے وضو یا غسل ٹوٹ جاتا ہے یا نماز میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی سازش اور چال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ یہ بات ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ میرا وضو مکمل نہیں، میری نماز ٹھیک سے نہیں ادا ہو رہی۔ اس طرح نا امیدی میں مبتلا کر کے وہ انسان کو اس اسٹیج تک لے آتا ہے کہ انسان یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ جب میرا وضو ہی درست نہیں تو پھر نماز بھی درست نہیں، اور جب نماز درست نہیں ہے تو پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ یوں وہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جب نماز چھوڑ دے تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور وہ اپنی کامیابی کا جشن منا رہا ہوتا ہے۔ اب اس شیطانی وار کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ان عثمان ابن ابی العاص اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وقراءتي يلبسها علی، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني۔ حضرت عثمان ابن ابو العاص الثقفی ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا،
شیطان میرے اور میری نماز اور قرات کے بیچ میں حائل ہوتا ہے اور اسے میرے لیے مشتبہ اور مشکوک بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، سو جب بھی تجھے اس کی آمد محسوس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ ہلکے انداز میں تھو تھو کرو، یعنی تھوکنے کا اشارہ کرنا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے شیطان کو مجھ سے دور فرمایا۔ اب اس حدیث میں کائنات کے سب سے زیادہ سچے صادق و امین ہستی نے ایک نسخہ بتایا ہے اور آپ کے سچے صحابی نے اس نسخے کی افادیت اور تأثیر کی گواہی دی ہے، اور وہ ہے ہی بہت آسان نسخہ اور علاج کہ جب بھی اس طرح محسوس ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور بائیں طرف نماز میں ہی ہلکے انداز میں 3 مرتبہ تف 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 کرنا، جس سے شیطان ذلیل و خوار اور ناکام و نامراد ہوگا۔ بعض روایات میں اگرچہ ان کی سند پہ گفتگو ہے، وضو میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ایک شیطان کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام الولہان ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو ہو یا نماز، شیطان سے فوری طور پر اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھے، بائیں طرف 3 دفعہ تھو کرے، وسوسے کو جھٹک دے اور یہ ذہن میں لائے کہ میرا دشمن پھر گات لگانے پہنچ گیا ہے۔ وضو میں خاص کر تمام اعضاء کو 3 دفعہ مکمل اچھی طرح دھوئے تاکہ کسی بھی شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے اور کسی بھی وسوسے کے لیے داخلے کا راستہ نہ ملے۔ صبح اور شام کے وقت کی جو مسنون دعائیں اور اذکار ہیں ان کو پابندی سے پڑھا کرے اور اس کی پابندی کا اہتمام کرے۔ اپنی عمومی زندگی میں شیطانی ماحول اور شیطانی اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھے تو یہاں پر بھی شیطان کو آپ کو کسی وسوسے میں مبتلا کرنے کا اسے موقع نہیں ملے گا۔ وضو سے رہنے کی عادت اپنائیں، ہمیشہ وضو سے جب بھی انسان کو موقع ملے یا اسے محسوس ہو کہ وضو کرنے کی مجھے ضرورت ہے تو وضو کی تجدید کر کے وضو سے رہنے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ اعوذ باللہ، بسم اللہ، استغفار اور درود شریف یہ ورد کثرت سے کرتے رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ والسلام۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اس کے بارے میں کسی سے مت پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہو اور تمہیں غلط بتا دے اور تم دونوں میں ناراضی ہو جائے۔ دستگیر جہاں محمد ہے، دستگیر جہاں محمد ہے، شافعی آسیاں محمد ہے، دستگیر جہاں محمد ہے، ختم ان پر ہوئی ہر ایک نعمت، ختم ان پر ہوئی ہر ایک نعمت،
ختم پیغمبراں محمد ہیں، دستگیر جہاں محمد ہیں، رازی آشکار ہے سب پر، رازی آشکار ہے سب پر، منزل عارفاں محمد ہے، شفیع آسیاں محمد ہے، پوچھ لو تم کو سب بتا دیں گے، پوچھ لو تم کو سب بتا دیں گے، رہبرے انس و جاں محمد ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے سلامت علی اور ساتھیوں کی آواز میں۔ کلام تھا بہزاد لکھنوی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر اکرام الحق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین محترم، گزشتہ ہفتے آپ نے سورہ اعراف کی آیات 136 تا 154 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ آج ان دروس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے درس میں قوم فرعون کے سمندر میں غرق ہونے کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مصر کی زمین زرخیز تھی، طرح طرح کے غلے اور پھل تھے، ہر قسم کا پانی وافر مقدار میں موجود تھا، دریا اور سمندر کے کنارے محلات بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے اہرام تعمیر کیے گئے تھے جو آج تک محفوظ ہیں۔ انہوں نے اپنی میتوں کو صدیوں تک محفوظ رکھنے کے لیے حنوط کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا تھا جو آج تک محفوظ پڑی ہیں۔ طاقتور اور ترقی یافتہ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا، معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے۔ ان پر جب کوئی آزمائش آئی تو اطاعت کا عہد کیا، مگر جو ہی مصیبت ٹل جاتی تھی پہلے سے بڑھ کر نافرمانی کرنے لگتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ اگر کوئی قوم اس طرح تکبر پہ اتر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اسے ختم کر کے دوسری قوم لے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند نسلوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو ترقی نصیب ہوئی اور وہ اطراف مصر میں شام اور فلسطین پر قابض ہو گئے، اور وہاں پھل، میوے اور کھیتی بڑے زوروں پر ہونے لگے۔ یہ علاقہ روحانی طور پر بھی بابرکت ہے اور آج تک ہے، بہت سے انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے تو نجات مل گئی، مگر انہوں نے سدھر کر نہ دیا۔ سمندر سے نجات پانے کے بعد ایک بت پرست قوم کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ان جاہلانہ باتوں سے منع کیا اور توحید پر قائم رہنے کی نصیحت کی، اور انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر بنی اسرائیل کی مدد کی اور رہنمائی فرمائی، مگر انہوں نے ہر قدم پر ناشکری کی اور ٹھوکر کھائی۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر 30 راتوں کے لیے حاضر ہونے
اور عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پھر 10 دن کا مزید اضافہ کر کے اس اعتکاف کی مدت 40 دن کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر کوہ طور پر گئے، جہاں انہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور شریعت عطا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شوق دیدار سے سرشار ہو کر زیارت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے سمجھا دیا کہ یہ اس کا موقع نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پر قیادت کی ذمہ داری ڈالنے سے پہلے اس کی خاص انداز سے تربیت ضروری ہوتی ہے۔ عصر حاضر میں قبل از خدمت تربیت یعنی پری سروس ٹریننگ کا دستور عام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی عطا کی گئی تھی۔ اس میں دینی امور اور حلال و حرام کے بارے میں ترغیب بھی تھی اور نصیحت بھی، اور ضروری تفصیلات بھی درج تھیں۔ انہیں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور جو لوگ ناحق تکبر کر کے زمین میں بڑے بنتے پھرتے ہیں میں اپنی آیات سے ان کا رخ پھیر دوں گا اور وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم نے اپنے زیورات جمع کر کے ایک خوبصورت سے بچھڑے کا بت بنا لیا ہے اور اسے پوجنے لگے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ ان پر حملہ آور ہوئے اور تشدد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ان سب کو تنبیہ کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں سند کی بہت اہمیت ہے۔ خود بنائی ہوئی دینی چیزیں معتبر نہیں ہوتی، اسی لیے ہمارے محدثین کے ہاں حدیث بیان کرتے ہوئے سند بیان کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں رحمت کی دعا فرمائی۔ انسان جب اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم و رضا کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیتا ہے تو اس کی بغاوت اور سرکشی والی حس ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس کے عمل میں کوتاہی بھی ہوتی ہے تو اس کی کیفیت بندگی کی وجہ سے اسے انسانی کمزوری سمجھا جاتا ہے، سرکشی کے زمرے میں نہیں لایا جاتا، اور یوں انسان اپنے رب کی رحمت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دنیا میں ہی ذلیل ہوں گے۔ بعض اوقات اعمال کے اثرات دنیا میں ہی مرتب ہو جاتے ہیں، اچھے کاموں کے اچھے اثرات اور برے کاموں کے تکلیف دینے والے اثرات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا تو یہ بھی بتایا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا، تمہیں اولادیں عطا کرے گا اور تمہیں باغات کا مالک بنائے گا اور تمہارے لیے پانی کی نہریں بہا دے گا۔ انہی آیات میں یہ بھی بتلایا گیا کہ غلطی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رجوع کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ تورات میں بڑی ہدایت اور عین رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہدایت کا یہ ربانی اصول ہے کہ جو صاف دل سے ہدایت کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو کوئی ہدایت کا طالب ہی نہ ہو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے تھے ڈاکٹر اکرام الحق۔ آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اے اللہ، ہماری سماعت و بصارت اور ہمارے قلوب میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم و کرم فرما، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں اپنی نعمتیں بھرپور عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں احسان کرنے والوں میں بنا اور احسان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں بنا۔ اے اللہ، تیرا بے انتہا احسان ہے
کہ تم نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن کریم کی صورت میں عظیم کتاب عنایت فرمائی۔ اے اللہ ہمیں اس احسان عظیم کی قدردانی نصیب فرما اور اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرما۔ اے احکم الحاکمین، تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو دوسروں کے ساتھ احسان کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ ہمیں پوری زندگی اپنے احسانات سمجھنے اور ان احسانات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔